بیٹی پہ دروازہ گرایا. آج اگر نے اختیار کیا ہے باقی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب سکینہ پہ 2 جملے پڑھ دیجیے گا جن کے پوتے کے گلے کو نواسے کے گلے کو کاٹا گیا اور نواسے کی بیٹی کو بازاروں میں لایا. آج مجھے صرف 5 منٹ آپ کو رحمت دینی ہے. آج کوئی رونے میں مبتلا نہ کرے. ایک درخواست ہے آپ سب سے. جناب سرور کائنات سے انہیں کی ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ کب تک خدیجہ کو یاد کیجیے گا. اب آپ کو خدیجہ سے بہتر بیویاں مل گئی ہیں. تو پیغمبر کے آنسو بہنے لگے، داڑھی کے ریش مبارک کے داغ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک مرتبہ کہا واللہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں. وہ اس وقت ایمان لائی جب سب دوری اختیار کر رہے تھے، سب مجھے جھٹلا رہے تھے، وہ ایمان جب سب ابتر کہہ رہے تھے اس نے مجھے فاطمہ دی. کہا جب سب لوگ مجھے جادوگر کہہ رہے تھے وہ اپنی دولت مجھ پر قربان کر رہی تھی. کہ خبردار خدیجہ سے مقابلہ نہ کرنا. خدیجہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ایک جملہ پیغمبر کا میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں خدیجہ کو کیسے بھلا دوں. اس میری زوجہ خدیجہ نے اس وقت بھی میرا سوچا جب ان کا انتقال ہو رہا تھا. شیب ابی طالب میں انتقال ہوا تھا نا، پتہ نہیں میں جملے کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. ایک مرتبہ آواز دی فاطمہ ذرا اپنے بابا کو بلائیے. جناب سیدہ 6 برس کی ہیں. بابا جان اماں آپ کو بلا رہی ہیں. جناب سرور کائنات تشریف لائے. خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری وصیت ہے مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے. پیغمبر کہتے ہیں خدیجہ نے میرا سوچا، اپنا نہیں سوچا. جانتی تھی میں کفن کے لیے باہر نہیں جا سکتا، میں کفن کہاں سے خریدوں گا، میرا حکم پانی بند ہے. قریش کے سرداروں نے پیغمبر کا حکم پانی بند کر رکھا تھا، باہر آنے کی اجازت نہیں. جناب خدیجہ نے وصیت کیا کی؟ مجھے میرے لباس میں دفنا دیں. شریعت محمدی میں وصیت پہ عمل واجب ہے. اب کبھی نہ کہیے گا حسین پہلے اہل بیت تھے جن کو کفن نہیں ملا. شاید کوئی پہنچ گیا ہو مولا حسین کا لاشا بھی کفن پڑا رہا اور ان کی نانی کو بھی لباس میں دفنایا گیا. خدیجہ کو کفن نہیں دیا گیا تھا، بس اپنی پوشاک میں دفنایا گیا. اب سنیں کہ وصیت کے 2 جملے اسی پہ تمام. بھائی اب جس آنکھ میں آنسو آئے وہ ایک ہی آرزو کرے ہمیں بیوی کی دنیا میں زیارت نصیب ہو اور آخرت میں بیوی کی شفاعت نصیب ہو. بس اپنے اپنی ذہن میں لے آئیے گا دعا کو، بعد میں مانگ کے ظہور کی دعا مانگے گا. کہا یا رسول اللہ میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا لیکن میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. کیا آپ کے خیال میں جناب خدیجہ کی وصیت رسول خدا کو کر رہی ہیں؟ نہیں، بی بی یہ وصیت امت کو کر رہی ہے. اور مسلمانوں میرے اتنے احسانات کے بعد میری بیٹی کو نہ رلانا، میری بیٹی کے گھر پہ آگ نہ لانا، دروازے کو آگ نہ لگانا. سیدنا کی وصیت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں سب کو پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک اور وصیت تھی. کہا یا رسول اللہ مجھے یہی شیبے میں طالب میں دفنا دیجیے گا. بعض علماء نے ایک اور جملہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، کسی بہت بزرگ سے نقل کر رہا ہوں. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وصیت میں کہا میری بیٹی کی علی سے شادی کیجیے گا. جانتی تھی نا جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کو کتنی محبت ہے رسول خدا اور ان کی اولاد سے. بس یہ وصیت کر دی. جو جملہ پڑھنے والا مجھے معاف کر دیجیے گا، ان کو برداشت نہ کرے. کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا حال میں دیکھنا چاہتی ہوں. پیغمبر نے 2 انگلیوں کو بدل کیا. کہا دیکھ لیجیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. بیٹی نے غور سے دیکھنا شروع کیا، تڑپنے لگی. کہا یا رسول اللہ آپ کے منبر پہ علی نہیں ہے.